الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، بنا دے اس جگہ کو ایسا شہر جو امن والا ہو، وارزق اہلہ من الثمرات، اور دے دے اس کے رہنے والوں کو پھل میں سے رزق. من آمنا، اس کو دے جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. قال، تو رب العالمین نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو اس کو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر اسے میں کھینچ کر لے جاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ عذاب بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے گزارش کی تھی کہ آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 141 تک یہ ایک ہی مضمون ہے، اور اس مضمون کے اندر مسئلہ رسالت کا ذکر ہے. مسئلہ رسالت پر اعتراضات اور ان کے جوابات ہیں. پھر ساتھ میں ترغیب ہے فرق ثلاثہ، 3 جماعتوں کو. نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین مکہ. اور 3 باتوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بنیادی طور پہ 3 باتیں جو میں نے بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے سامنے اللہ رب العالمین بطور حجت کے پیش کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم سب مانتے ہو اور ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تو ملت ابراہیمیہ کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 بنائے کعبہ برائے توحید، نمبر 2 دعائے ابراہیم برائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 وصیت ابراہیم و یعقوب علیہم السلام برائے توحید و وحدانیت الہیہ. پھر ان آیات میں یہ جو رکوع ہے اس میں مجموعی طور پہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے لے کر اور آیت نمبر 129 تک 5 عنوانات ہیں. پہلا عنوان عظمت و رفعت شان ابراہیم،
یعنی عظمت و رفعت شان بانی کعبہ، کعبہ کی بانی کی عظمت اور رفعت شان۔ دوسری آیت میں یعنی آیت نمبر 124 میں 125 میں عظمت اور رفعت شان کعبہ، اور آیت نمبر 126 میں دعائے ابراہیم برائے اہل حرم خاصہ، خصوصی دعا۔ تو آج کی آیت 126 میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے جو انہوں نے اہل حرم کے لیے کی تھی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ایک فائدہ یہاں یاد رکھ لیں، ابراہیم اصل میں تفسیر ماوردی میں لکھا ہے یہ اصل میں تھا اب رحیم، اب رحیم سریانی زبان سے آیا ہے، اب رحیم یعنی مہربان باپ۔ اور یہ صحیح قول کے مطابق آزر کے بیٹے تھے، اور یہ صوبہ احواز سوس کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر ان کے والد ان کو بابل لے آئے تھے جو بغداد عراق کا ایک شہر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ بنا دے، یہ اس وقت دعا ہے جب ابھی خانہ کعبہ اور اس کے گرد و پیش میں آبادی بالکل نہیں تھی اور ایک لقدق میدان تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے شام سے، اور یہاں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا کہ چلے، جب جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے اور ہاجرہ بھی ان کے ساتھ، ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو انہوں نے بار بار پوچھا کہاں جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ کیا رب نے حکم دیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، جس رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ رب ہماری پرورش بھی کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جگہ آباد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دعا کی، فرمایا رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا۔ تو هذا کا معنی کیا ہے؟ یعنی هذا المکان، اس جگہ کو، اس مقام کو شہر بنا دیں اور پھر امن والا شہر بنا دیں۔ بلدن آمنا، یا آمنا ذات امن، امن والا، ذات امن امن والا، جیسے کہتے ہیں عیشت راضیت، عیشت ذو رضیت، یا ذا رضیت، ایسی زندگی جو کیا ہے خوشی والی ہے، یا امنن آمنا، امن والا یعنی آمنا من فیہ، جو اس میں ہوں گے اس کو امن والا بنا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلی دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ امن کی مانگ رہے ہیں۔ تو گویا امن یہ کسی بھی ملک و مملکت کے لیے اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی علاقے کے باشندگان کی سب سے اہم ترین ضرورت کیا ہوتی ہے؟ امن، کہ وہ لوگ کس سے، وہ آسمانی اور زمینی دونوں قسم کے آفات سے، باطنی اور ظاہری دونوں قسم کے آفات سے محفوظ ہوں۔ یہ کسی علاقے کے لیے اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ اس کو پہلے تو شہر بنا دے، اور پھر وہ شہر کیا ہوگا جب شہر بن گیا تو پھر کیا فرمایا سورۃ ابراہیم میں فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، ھذا البلد، ھذا البلد معرب باللام ہے، معرفہ ہے، پھر شہر بن چکا تھا، اور جب شہر نہیں بنا تھا تو فرمایا رب اجعل ھذا بلدا، اس کو شہر بنا دے، اس علاقے کو، یہ دیہات ہے، یہ جنگل ہے، یہ غیر آباد ہے، اللہ اس کو آباد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور وہ یہاں آباد ہوئے، پانی کے آثار دیکھ کر، تفصیلات ہے کافی ساری، تو شہر اللہ نے بنا دیا۔ فرمایا جعل ھذا بلدا آمنا، امن والا شہر بنا دے، ذو امن یا آمنا منفی، جیسے کہتے ہیں لیل نائم، بلد آمن کا معنی کیا ہوگا؟ بلد آمن منفی، امن والا ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اس شہر کو ایسا شہر بنا دے کہ اس کے رہنے والے امن سے ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ امن یہ انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جو لوگ اپنے ملکوں کو، جو حکمران اپنے ملکوں کو امن دے سکے وہ کامیاب ترین لوگ کہلائے۔ کسی بھی ملک کے حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ وہاں امن و امان کو برقرار رکھے، امن و امان کے حالات کو درست رکھے، شہری اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ اور میں نے کہا کہ بلائیں دو قسم کی ہے، ایک وہ ہیں جو ہمیں ظاہری بلائیں ہیں، اور ایک باطنی اور غیبی بلائیں ہیں۔ ظاہری بلاؤں کے لیے انسان تدبیر کرتا ہے، باطنی بلاؤں کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی بلائیں، ایسی مصیبتیں جو انسان کو نظر نہ آتی ہو، اس سے بچنے کے لیے انسان کے لیے کیا ہے، ایسی ذات کا سہارا لینا ضروری ہے جو ذات ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ ایک چیز کو آپ دیوار کر کے نہیں روک سکتے ہیں تو پھر کس سے روکیں گے؟ اس ذات کے ذریعے روکیں گے جو ذات دیوار سے بھی کیا ہے، طاقتور ہے۔ بھاڑ لگا کر آپ ایک چیز کو نہیں روک سکتے، آپ ایک دیوار بن کر کے ایک چیز کو نہیں روک سکتے۔ ایک کرونا بیماری ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے حکمرانوں نے بھی کیا، صدر صاحب نے بھی کیا کیا، اپیل کی کہ کیا کریں، رجوع اللہ کریں، رجوع اللہ کریں۔ تو رجوع اللہ کیا ہوگی؟ رجوع اللہ ایک عام آدمی کی رجوع اللہ ہے، ایک بحیثیت مجموعی مسلمان ممالک کی رجوع اللہ ہے۔ ایک عام آدمی کی رجوع اللہ، عام آدمی کی توبہ، ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ عام آدمی کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، وہ اگر سود کھا رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، وہ اگر زنا میں مبتلا ہے تو اسے چھوڑ دے، وہ اگر شراب نوشی کا عادی ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ یہ اس کی انفرادی توبہ ہے۔ مملکتوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر خدا کا نظام نہیں ہے تو خدا کا نظام رائج کیا جائے، یہ توبہ ہے، یہ رجوع اللہ ہے۔ سودی نظام جس ملک کے اندر ہو اس میں امن آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرمایا اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دو۔ تو امن دو طریقوں سے، ایک اللہ رب العالمین کے تعاون اور مدد سے آئے گا، ایک ظاہری اسباب کے حصول سے آئے گا۔ فرمایا امن والا بنا دے۔ دوسرا مسئلہ، بڑا اہم ترین مسئلہ جو ہے نا کسی بھی ملک کا، میں نے کیا عرض کی کہ وہ امن ہوتا ہے، اور دوسرا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے کھانا عطا کر دے۔ دعا کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج، پانی اور ثمرات، میوجات اور پانی جو ہے وہ عرب میں کثیر تعداد میں ہے، بہت زیادہ ہے، اور اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اناج کی دعا نہیں کی، اس لیے اناج وہاں باہر سے جاتا ہے، لیکن پانی اس تعداد میں، اور جس پانی زمزم کا پانی ہے، آپ دنیا کے وہاں کسی بھی جگہ جائیں گے، کسی بھی شہر میں جائیں گے، وہ آپ کو پینے کے لیے زمزم کا پانی ملے گا۔ اللہ نے بڑھا دیے، بہت زیادہ کر دی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دوسرا ان کی کیا ہے، ان کی معیشت کو درست کر دے، ان کے اکانومی درست کر دے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، امن اور معیشت۔
یہ بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی ملک کی پرسکون رہنے کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے جو سکون اور اطمینان کی چیز ہوتی ہے وہ یہ دو چیزیں، امن ہو اور رزق وافر مقدار، مہنگائی نہ ہو، کھانا آسانی سے مل جاتا ہو، پانی آسانی سے مل جائے۔ یہ ایک ملک اور مملکت کی کیا ہے، بہترین ہونے کے لیے اہم ترین چیزیں ہیں دونوں۔ تو فرمایا ان کے لیے میوجات میں سے رزق عطا فرما دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دعا مانگی تو کیا کہا، انی جاعلک قال ومن ذریتی، اجماعی طور پہ میری اولاد میں سے امامت عطا فرمائیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ اللہ رب العالمین کفار کے لیے دعا کو قبول نہیں فرماتے اور کفار کے لیے دعا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، مفسرین نے لکھا ہے خصہم بالدعاء، ان کو من آمن منہم باللہ، جو ان میں اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے بطور خاص کیا ہے، اللہ اور آخرت پر جو ایمان لائے ہیں ان کو رزق دے۔ تو یہ من آمن یہ اہلہ سے، یعنی رزق دے اس کے رہنے والوں کو، ان میں سے بعض وہ جو ایمان لائے ہیں، تو یہ بدل البعض ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر۔ میں نے عرض کی تھی کہ اکثر ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخرہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ مبدا اور منتہا ہے، ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور درمیان والے جو ایمانیات ہیں وہ بیچ میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، تو رزق اور امن انہیں ملے گا جو ایمان لائیں گے۔ تو جو ملک ایمان والا ہوگا، جو ملک ایمان والا ہوگا اس کو رزق بھی ملے گا، امن بھی ملے گا۔ اور جہاں کیا ہو، جو ملک ایمان والا نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن کفر فأمتعہ قلیلا، من کفر جس نے کفر کیا، یعنی دنیا کے اندر آپ کس کے لیے، دنیا اخروی فضائل اور اخروی مناصب جیسے نبوت، امامت وغیرہ ہیں، وہ تو ایمان والوں کے لیے خاص ہیں، لیکن دنیاوی رزق جو ہے وہ کس کے لیے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کافر کو پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کے رزق کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، امتعہ متاعا قلیلا، تو یہ قلیلا متاعا کی صفت ہے، تھوڑا سا سامان دوں گا۔ اور دنیا چاہے کسی کو کتنی زیادہ مل جائے، وہ کیا ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ یا دوسرا یہ فرمایا فأمتعہ متاعا فأمتعہ متاعا قلیلا، اے قلیل رتبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اور مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ قلیل چیز جس کے اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا کی قدر و قیمت رب العالمین کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ رب العالمین پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ لیکن دنیا تو کیا ہے، فضول ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، تو میں کافروں کی ان کی کفر کی وجہ سے ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرًّا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کے تخت، ان کے گھروں کے اندر بیڈ، وہ سارے کے سارے میں کیا ہے، سونے اور چاندی کے بنا دیتا، سورہ زخرف میں۔ تو دنیا یہ کس کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے، اور ایماندار کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کا شکر ادا کرے اور اسے اللہ کی مرضیات میں لگا دے۔ فرمایا ومن کفر فأمتعہ قلیلا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یہ دنیا قلیل ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار،
پھر میں اسے مجبور کر کے لے جاؤں گا. اضطرار کہتے ہیں کس کو؟ مجبوری کو. کھینچ کر کسی کو لے جانا، جیسے کسی کو جیل میں لے جایا جاتا ہے. ثم اضطرہ، اور مرنے والا دنیا کے اندر، جس نے دنیا کے اندر جی لگایا ہو، دنیا سے محبت ہو، دنیا ہی کے پیچھے لگا ہوا ہو، تو اس کا جی مرنے کو، آخرت میں جانے کو نہیں کرتا. تو گویا دھکا دے کر اللہ رب العالمین اسے کیا کرتے ہیں؟ آخرت میں لے جاتے ہیں، یہ کھینچ کر لے جاتے ہیں. ثم اضطرہ الی عذاب النار. نار بول کر کیا ہے؟ مراد جہنم ہے، یعنی ایسے عذاب کی طرف جو آگ کا ہے، یعنی جہنم کا ہے، اور جہنم کے لیے آگ لازم ہے. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے وہ. اللہ رب العالمین ہماری بھی حفاظت فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق دیں جو ہمیں کدھر لے جائیں، جہنم کے آگ سے بچا لے، اس برے ٹھکانے سے بچا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة.